الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، آج رمضان المبارک کا چھٹا دن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو، نماز تراویح کو، عبادات کو قبول فرمائے اور بقیہ ماندہ دنوں کو اللہ تعالی ہمیں قیمتی سے قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو 3 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات خاتون جنت زوجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مادر قافلہ مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کا دن ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور ان کی وفات کے حوالے سے گفتگو ہے۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اور محبوب بیٹی تھی۔ اور مورخین کے نزدیک بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور بعض کے نزدیک بعثت سے 1 سال پہلے حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے یہی ایک بیٹی ہیں کہ جو حضور کی وفات کے بعد دنیا سے فوت ہوئی ہیں۔ باقی آپ کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت طیب طاہر اور حضرت ابراہیم، یہ 6 اولاد آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ آپ کو اپنی بیٹی سے اس قدر محبت تھی کہ حضرت فاطمہ کی ذرہ سی تکلیف بھی میرے نبی کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت تک، ولادت سے ہجرت تک میرے نبی کے ساتھ رہیں، اور پھر ہجرت کے موقع پر میرے نبی نے ان کو مکہ میں چھوڑا اور پھر بعد میں ان کو مدینہ بلوا لیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے کچھ عرصہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دینے والے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں کہ علی بھائی، آپ اہل بیت رسول میں سے ہیں، نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی، نبی کے گھر میں بیٹی موجود ہے جو کنواری ہیں، لہذا آپ جا کے نبی پاک سے فاطمہ کا رشتہ مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور نبی پاک سے حضرت فاطمہ کا رشتہ اپنے لیے مانگا، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ابو بکر و عمر کو فرمایا کہ میں نے مطالبہ کیا، نبی پاک خاموش ہو گئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مزاج شناس رسول تھے، انہوں نے فرمایا علی رشتہ قبول ہو گیا، منظور ہو گیا، آپ شادی کی تیاری کیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک نے حضرت علی سے فرمایا علی، کچھ پیسے پاس ہیں کہ حضرت فاطمہ کے لیے سامان خریدا جائے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ فرمایا کہ تلوار رکھ لو، جہاد میں کام آئے گی، اور زرہ بیچ کر پیسے لے آؤ تاکہ حضرت فاطمہ کے لیے چند چیزیں خریدی جا سکے۔ حضرت علی زرہ بیچنے بازار گئے،
حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی، ساری تفصیل بتائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کر وہ ذرہ خرید لی، اور ذرہ اپنے قبضہ میں لینے کے بعد وہ ذرہ پھر حضرت علی کو تحفہ ہدیہ دے دی۔ حضرت علی جو پیسے لے کر آئے، اس پر چند چیزیں خریدی گئی، ایک مشکیزہ اور ایک پیالہ اور ایک چمڑے کا گدا کہ جس میں اصغر نامی گھاس بھری ہوئی تھی۔ یہ دو چار چیزیں میرے نبی نے حضرت فاطمہ کے لیے خریدی، اور یہ چیزیں خریدنے والے بھی ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ آج ہماری طرح مروجہ جہیز کا سامان نہیں تھا، آج کل تو گاڑیوں کے گاڑیاں بھر کے جاتی ہیں۔ لڑکے والا اگر زیادہ مہر ادا نہ کرے، بیوی کو سونا نہ بنا کے دے سکے تو وہ بدنام۔ بیٹی اگر باپ کے گھر سے جہیز کا سامان نہ لے کر آئے تو وہ بدنام۔ یہ سارا ہمارا مروجہ بنایا ہوا جہیز کا سامان ہے۔ نبی پاک کی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کا نکاح کے وقت یہ جہیز کا سامان نہیں ہے، نہ آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کو یہ سامان دیا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک کی پرورش میں تھے، کفالت میں تھے، اس لیے ان کا اپنا کوئی علیحدہ گھر بھی نہیں تھا، وہ تو نبی پاک کے گھر میں رہتے تھے۔ مختصر سی بارات آئی، حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ دولے ہیں، اور دو چار بندے۔ مسجد نبوی میں نکاح ہوا، اور رات کو نبی پاک کی باندھی حضرت فاطمہ کو ہاتھ سے پکڑے حضرت علی کے دروازے پہ چھوڑ آئی۔ یہ مختصر سی شادی ہوئی، نہ کوئی منگنی ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا ولیمہ ہے، نہ کوئی لمبی چوڑی بارات ہے، کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ نماز عشاء پڑھانے کے بعد میرے نبی تشریف لائے، حضرت علی کے گھر آئے، دونوں میاں بیوی کو سامنے بٹھا کر واعظ و نصیحت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ احب اہلی الی فاطمہ، مجھے اپنے گھر والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہیں۔ اس لیے حضرت فاطمہ کی ذرہ سی پریشانی، بے چینی نبی پاک کو پریشان اور بے چین کر دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضرت فاطمہ نے بتا دیا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ نبی پاک کو شدید صدمہ ہوا، آپ شدید پریشان ہوئے، اور یہ بات آپ کو سخت ناگوار گزری کہ نبوت کی بیٹی پر ایک کافر کی بیٹی کو لایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے منبر پہ خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے اپنے صدمے اور غم اور ناگواری کا اظہار کیا، اور اس خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی، فرمایا لوگوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، جس نے فاطمہ کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا۔ نبی پاک حضرت فاطمہ کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت فاطمہ کو 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور 2 بیٹیاں دی اللہ نے، ایک کا نام حضرت زینب تھا اور ایک کا نام حضرت ام کلثوم تھا۔ یہ جو محسن بیٹا تھا نا، یہ بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا، باقی دونوں بیٹے بڑی دور بڑی بات تک وہ حیات رہے، لمبی زندگی انہوں نے پائی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے۔ اسی طرح آپ کی بیٹیوں نے بھی لمبی زندگی پائی، اور حضرت فاطمہ کی یہ دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بنی ہے۔ نبی پاک نے بیٹی دی حضرت علی کو۔ یہاں سے بات سمجھے کہ حضرت عمر نے بیٹی دی نبی کو، نبی نے بیٹی دی علی کو، علی نے بیٹی دی عمر کو۔ علی کے بچوں کے نانا نبی ہیں، عمر کے بچوں کے نانا علی ہیں۔ یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں، بڑی خوبصورت نسبتیں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمت والی تھی، بڑے مرتبے اور مقام والی تھی۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کا جو انداز گفتگو تھا وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا انداز تھا، بولنے بھی اور چال ڈال میں بھی نبی پاک سے بالکل مشابہت رکھتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ جایا کرتے تھے تو سارے گھروں میں سے ہو کے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ اپنے بابا کے گھر آتی، نبی کے گھر آتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک فرمایا فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، نبی پاک حضرت فاطمہ کو اپنی مسند پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ اور ام عائشہ فرماتی ہیں کہ یہی معاملہ حضرت فاطمہ کا بھی نبی پاک کے ساتھ ہوتا تھا، کہ جب نبی پاک فاطمہ کے پاس جاتے تو فاطمہ اپنے بابا کا استقبال کرتی تھی، کبھی ہاتھوں پہ بوسے، کبھی پیشانی پہ بوسے، اور اپنے بابا کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتی تھی۔ جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹیوں سے جینے کا حق چھین لیا جاتا تھا، اس زمانے میں میرے نبی نے اپنی بیٹی سے پیار کر کے، محبت کر کے لوگوں کو بتلا دیا کہ بیٹی قابل محبت ہے، قابل پیار ہے، قابل نفرت نہیں ہے۔ اپنے انداز سے، اپنے کردار سے، اپنے فعل سے، اپنے قول سے بتلا دیا۔ میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں، اور یہ کتنی پیاریاں ہوتی ہیں۔ بیٹیوں والے جانتے ہیں کہ بیٹیاں کتنی پیاریاں ہوتی ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے اس کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، اس کے گھر میں جنت کی
کھیتیاں نہیں ہوتی، جس کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جس کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں موجود ہوں، وہ آنگن جنت کا منظر پیش کیا کرتا ہے۔ جب دن کا کام کرنے والا باپ تھکا ہارا اپنے گھر آتا ہے، دہلیز پہ بیٹی اس کا استقبال کر کے اس کے دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر دیا کرتی ہے۔ یہ تو بیٹیوں والوں کو معلوم ہے۔ اور جب باپ اپنی دہلیز سے اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے، اس کی جو کوئی کیفیت ہوتی ہے وہ اسے معلوم ہے۔ لیکن ایسے بھی لوگ تھے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور پھر بھی وہ سکون کی نیند سو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک نے دنیا میں آنے کے بعد جہاں بچیوں کو جینے کا حق دیا، وہاں میرے نبی نے بیٹیوں سے پیار اور محبت کرنا بھی سکھایا ہے، بیٹی کو مرتبہ اور وقار بھی بخشا ہے، اور فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، تعلیم دی، بالغ ہونے کے بعد اچھے گھرانے میں ان کی شادی کی، قیامت کے دن میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ کے رسول اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو، فرمایا جو ایک بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی نسبت، بڑا مرتبہ اور مقام حاصل ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کا ایک کلام ہے فارسی میں، جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک نسبت سے مرتبہ اور مقام ملا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، اور اتنا مرتبہ اور مقام ملا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ان کے چرچے بکھیر دیے، اور قرآن کریم میں ایک مستقل سورت حضرت مریم کے نام پہ نازل کی گئی ہے۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کی والدہ نے منت مانی تھی نا کہ یا اللہ تو مجھے جو اولاد دے گا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب جب بچے کی ولادت ہوئی تو وہ بیٹے کی بجائے بیٹی تھی، تو پریشان ہو گئی کہ بیٹی کو اب میں کیسے وقف کروں گی۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اپنی بیٹی کو دیکھ کے تم پریشان ہوتی ہو، تمہاری بیٹی کے گود میں ہم اپنا نبی کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے مرتبہ اور مقام دینا ہے۔ آزمائش تو بڑی گزری حضرت مریم پر کہ بیٹے کی ماں بنی اور بغیر خاوند کی بنی ہے، اور جب بیٹا پیدا ہوا بغیر خاوند کے، تو اب باتیں کرنے والوں کی زبان کون پکڑے بھائی؟ باتیں کرنے والے تو بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں بدکارہ تھی، یہ تو کیا چاند چڑھا کے آ گئی ہے؟ تانے پہ تانے دیے جا رہے ہیں۔ حضرت مریم فرماتی ہیں کاش زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں دھنس جاؤں۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا،
مت قبل ھذا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہتی کاش یہ باتیں سننے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، میں بھولی بسری کہانی بن چکی ہوتی۔ لوگ تانے پہ تانے مار رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں، لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے درے کعبہ سے بھی اصنام تراشیں۔ تم کون ہو اور کیا ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پر بھی الزام تراشے ہیں۔ اب اگر حضرت مریم جواب دیتی تو لوگ اور زیادہ ہنسی مذاق کرتے، تمسخر اڑاتے۔ اللہ نے حضرت مریم کو فرمایا اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دے، آپ چپ کا روزہ رکھ لو، اس کی طرف اشارہ کر لو۔ فاشارت الی، حضرت مریم سے سوال کرنے والوں نے جب خوب سوال کیے، مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ میرا تو چپ کا روزہ ہے، ہماری شریعت میں نہیں ہے، آپ تو کسی بات پر سبحان اللہ بھی نہیں کہتے ہو، چلو میں نہیں بلواتا ہوں کیوں، آپ کا آج روزہ ہے، لیکن یہ چپ کا روزہ نہیں، اچھا یہ کھانا پینا چھوڑنے کا روزہ ہے، سبحان اللہ پہ پابندی نہیں اور نہ روزہ ہے۔ روزے میں سبحان اللہ پڑھنے سے کہنے سے اور زیادہ ثواب ملے گا، ایک ایک عمل پر 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ان تہاڈی مرضی آکھنے ہو یا نہیں آکھنے ہو، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ حضرت مریم نے اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ جو اپنی ماں کے گود میں ہے، چادر اپنے اوپر سے ہٹاتے ہیں اور اپنا ہاتھ اپنے ران پہ رکھ کے کہتے ہیں انی عبد اللہ، میری ماں کی عصمت پر مذاق کرنے والوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے۔ یہ مرتبہ اور مقام اللہ نے حضرت مریم کو دیا، کس وجہ سے کہ ایک نبی کی ماں ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں فاطمہ مریم کو تو ایک نسبت سے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ملا، اور حضور کی فاطمہ کو 3 نسبتوں سے مرتبہ اور مقام ملا ہے۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ دونوں جہانوں کے سردار محمد عربی کی بیٹی ہیں۔ اگر حضرت مریم نبی کی ماں ہیں تو فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، اور مریم کو جس نبی کی ماں بننے کی وجہ سے مرتبہ اور مقام ملا ہے، وہ نبی معراج والی رات بیت المقدس میں میرے نبی کے پیچھے کھڑا ہے، میرا نبی اس کا امام بنا ہوا ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ۔ یہ ایک نسبت۔ اور دوسری نسبت کہ آپ حضرت علی شیر خدا کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ اور تیسری نسبت کہ آپ حضرت حسین کی ماں ہیں، جو قافلہ مرکز پرکار عشق کے سالار ہیں، قافلہ عشق کے سالار ہیں۔ یہ کو تھوڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ اقبال کہتا ہے اے عورت، تجھے اپنے مرتبے اور مقام کا پتہ نہیں، تو جب بھائی کے سامنے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدل دیتی ہے، اور تو جب ماں بن کے قرآن پڑھے تو بیٹا پھر نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہے۔ کسی نے کہا نبی کی گھر کی ہے عزت، نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ایسی فاطمہ جس نے ایسا بیٹا جنم دیا، اس کو ایسا پالا، اس کی ایسی تربیت کی
کہ جو میدان کارزار میں کٹ گیا، اپنے خاندان کو کٹوا دیا لیکن نبی کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ آج کل کی عورتوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت میں بڑا سبق ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آج کل زنانی آخنی ہیں جی اسی عبادت کنج کرا کرے نے کم کج نہیں مکنے، بچوں کو کھانا کھلاؤ، ان کے کپڑے دھو لو، چھوٹے بچوں کو دودھ پلاؤ، خامن کے کام کاج کرو، اتنے سارے کم، ان عبادت نہ ٹائم ہی نہیں ملنا۔ آؤ حضرت فاطمہ کے در پہ، آؤ دیکھو حضرت فاطمہ بھی عورت ہیں، شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں، خامند والی ہیں، ضروریات زندگی وہ بھی رکھتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سردیوں کی یخبستہ رات تھی، گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئیں، اپنے خاوند اپنے بچوں کو کھانا کھلانے سے فارغ ہوئیں، چکی بھی پیس لی، وضو کر کے مصلی بچھا کے رب کے حضور کھڑے ہو گئی۔ سردیوں کی راتیں، پہلی رکعت شروع کی، 2 رکعت نفل شروع کیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ختم، بقرہ کے بعد آل عمران ختم، آل عمران کے بعد النساء ختم، النساء کے بعد المائدہ ختم، پڑھتی گئیں پڑھتی گئیں پڑھتی گئیں، یہاں تک کہ فجر کی آذان شروع ہو گئی۔ فاطمہ کی ایک رکعت بھی پوری نہیں ہوئی، فوراً جلدی جلدی اپنے 2 نفل پورے کیے اور رب کے حضور شکوہ کرنی بیٹھ گئی، باری تعالی تیری سردی کے رات اتنی مختصر ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں نماز بھی مکمل نہیں ہوئی۔ یہ فاطمہ ہیں، سارا کام کاج بھی کر رہی ہیں، اپنے خاوند اور بچوں کی خدمت بھی کر رہی ہیں، مشکیزیں بھی اپنے کندھوں پہ بھار بھر بھر کر لا رہی ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہیں، روٹی بھی بچوں کے لیے پکا رہی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں اور ساری رات خدا کی بندگی بھی کرتی ہیں۔ کون کون سے فضائل میں بیان کروں میرے دوستو؟ میری سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ یہ گھڑی مجھے بڑا خطرناک الارم دیتی ہے، مجھے ٹائم نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم مجھے، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ موضوع کو تو میں نے، ان کی سیرت کو تو میں نے شروع کر دی بیان کرنا، لیکن اس موضوع کے ساتھ میں زیادتی کرنے لگا ہوں، مختصر کر کے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ام عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا تو یہ رو پڑی، اب دوبارہ بلایا، پھر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ تو تھوڑی دیر بعد میں نے پوچھا بیٹی بابا نے کیا کہا ہے کہ رو بھی پڑی اور ہنس بھی پڑی ہو؟ اماں اپنے بابا کا راز فاش نہیں کروں گی، جب نبی پاک دنیا سے انتقال فرما گئے پھر میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تو فاطمہ نے کہا اماں وہ جب میرے بابا نے مجھے پہلی مرتبہ کان میں کچھ کہا نا تو مجھے یہ کہا کہ بیٹی میرا خیال ہے کہ میرا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو میں رو پڑی۔ پھر دوبارہ میرے بابا نے مجھے بلایا اور میرے کان میں کہا کہ بیٹی میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی، تو میں ہنس پڑی۔ نبی پاک کی وفات ہوئی، تمام صحابہ کرام کو صدمہ تھا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مدینہ کا در و دیوار رو رہا ہے نبی کی جدائی میں، اور حضرت فاطمہ پر عجیب و غریب کیفیت ہے کہ جو نبی کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، نبی کی ساری اولاد فوت ہو گئی، یہ ایک بیٹی نبی کی آخری دن تک نبی کے ساتھ موجود ہے۔ کتنی محبت ہے میرے نبی کو فاطمہ سے۔
کہ میرا نبی اگر کسی دعوت پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے گوشت کا ٹکڑا روٹی کے ٹکڑے پہ رکھ کے فرماتے جاؤ میری فاطمہ کو دے کر آؤ، پہلے میری فاطمہ کھائے گی بعد میں کھاؤں گا۔ اس محبت کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ نبی کی وفات پر حضرت فاطمہ نے اشعار پڑھے تھے، فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ فاطمہ کہتی ہیں میرے بابا کی جدائی کے غم نے، میرے بابا کی جدائی نے میرے دل پہ غموں کے وہ پہاڑ گرا دیے۔ اگر میرے غموں کا تھوڑا سا حصہ چمکتے سورج پہ ڈال دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں ڈوب جائے۔ چمکتا ہوا سورج ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جائے اگر میرے غموں کا کچھ حصہ ان پہ ڈالا جائے۔ نبی پاک کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی، اور نبی پاک کی وفات کو ابھی 6 مہینے گزرے تھے کہ حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی۔ وفات کا زندگی کا آخری دن ہے، 3 رمضان المبارک ہیں۔ حضرت علی گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ادھر سے چکی بھی پیس رہی ہیں، ادھر سے قرآن بھی پڑھ رہی ہیں اور رو بھی رہی ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ پانی گرم ہو رہا ہے، کپڑے دھلنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، چکی بھی پیس رہی ہو، قرآن بھی پڑھ رہی ہو، رو بھی رہی ہو، تمہارا رونا سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کا یہ معمول اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ اور رو پڑی۔ حضرت علی پھر سوال کرتے ہیں، فاطمہ اور روتی ہیں۔ آخر حضرت علی نے فرمایا تجھے خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ فاطمہ مجھے بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا علی سنو اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، آج رات کو مجھے میرے خواب میں میرے بابا کی زیارت ہوئی ہے اور میں نے اپنے بابا محمد عربی کو دیکھا کہ وہ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بیٹی تجھے ہی تو دیکھ رہا ہوں، تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں۔ علی آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ فرمایا چھوڑ دو ان کاموں کو، پھر تم ایک دن کی مہمان رہ گئی ہو۔ فرمایا نہیں، آٹا پیس کی جاؤں گی، کپڑے دھو کے جاؤں گی، پانی گرم کر کے اپنے بچوں کو نہلا کے جاؤں گی تاکہ میرے مرنے کے بعد تم کسی کے محتاج نہ بنو۔ پھر بخار نے شدت اختیار کی، حضرت فاطمہ بستر پہ پڑی ہیں، علی حضرت فاطمہ کا سرانے بیٹھے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں علی 3 باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے میرا آپ سے نکاح ہوا اور میرے آپ کے نکاح میں آنے کے بعد نہ جانے آپ کو کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، نہ جانے میری وجہ سے آپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہوگا، خدا را مجھے معاف کر دو۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ معافی تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نبی کی بیٹی ہو، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ جھاڑو تم نے خود لگائے، چکیاں تم نے خود پیسی ہیں، مشکیزیں پانی کے خود تم بھر بھر کے لاتی تھی، ساری محنت مشقت تم نے کی، میں نے تو کبھی تمہیں 2 وقت کا کھانا بھی مہیا نہیں کیا۔ فرمائے نہیں، میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ فاطمہ اگر جنت میں جانا چاہتی ہو دنیا سے اپنے خاوند علی کو راضی کر کے آنا، مجھے معاف کر دو تاکہ میں قیامت کے دن اپنے بابا کے سامنے ذلیل نہ ہوں، میں اپنے نبی کے سامنے رسوا نہ ہو سکوں۔ اور دوسری بات یہ ہے علی، میری وفات کے بعد تم جس عورت سے چاہے شادی کر لینا، میری اجازت ہے، لیکن میرے ان بچوں کا بہت خیال رکھنا، حسن و حسین کا۔
یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، انہیں اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں، ایک رات میرے بچوں کے پاس بھی گزار لینا۔ اور تیسری بات یہ ہے علی، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا اور مدینے میں کسی کو نہیں بتانا۔ حضرت علی نے فرمایا میں پورے مدینے کو بتاؤں گا، میں مہاجرین کو بتاؤں گا، میں انصار کو بتاؤں گا، آپ نبی کی بیٹی ہو، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ فرمایا علی ساری زندگی میرے دوپٹے پہ غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اپنے جنازے کے بارے میں بڑی پریشان ہوا کرتی تھی، تو ایک عورت جس کا نام ابھی میرے ذہن سے، اسماء بنت عمیس غالباً، یہ حبشہ بھی ہجرت کر کی گئی، وہاں سے حالات دیکھ کر آئیں تو حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ فاطمہ وہاں یہ رواج ہے کہ جب عورت کا جنازہ نکلتا ہے تو چارپائی کے ساتھ چاروں کونوں میں شاخیں کھڑی کی جاتی ہیں، اوپر چادر باندھی جاتی ہے، ایک ڈولی سی بنا دی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ یہ بات سن کر بڑی خوش ہوئی، اس لیے کہ جب عورت کا جنازہ نکلتا ہے نا، اس کا جسم حرکت کرتا ہے جنازہ لے جایا جانے کی وجہ سے، اور ڈیل ڈول جو ہے نا وہ عورت کے نظر آ جاتے ہیں، ساری اعضاء اس کے۔ تو حضرت فاطمہ اس بارے میں بڑی پریشان تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ عورت کے اوپر تو وہ ڈولی سی بنا دی جاتی ہے، ہمارے پہاڑی علاقوں میں آج بھی یہ سلسلہ ہے، یا تو الحمدللہ وہ چارپائی کے اوپر وہ کیا وہ چھت سی ہوتی ہے، اس کے اوپر ماشاءاللہ پھر چھیل یا چادر ڈال دی جاتی ہے، یا تو الحمدللہ پردے کا انتظام ہے۔ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم سے رو رہے ہیں، اور وفات سے پہلے حضرت فاطمہ کو فرمایا فاطمہ ابھی تک تو آپ کے بابا کی جدائی کا غم ہم سے نہیں گیا، اب تم جو ہے داغ مفارقت جدائی کا غم دے کے جا رہی ہو۔ فاطمہ نے فرمایا علی جس طرح میرے بابا کی وفات پہ تم نے صبر کر لیا تھا، میری وفات پر بھی صبر کر لینا۔ 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی۔ حضرت فاطمہ کو جب جنازہ ان کا لایا گیا، اب جنازہ کس نے پڑھایا؟ طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، اور روایت کرنے والے حضرت ابراہیم نخعی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاد ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بڑے قابل معتبر آدمی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرماتے صلی ابو بکر علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر 4، ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھا اور 4 تکبیریں پڑھی۔ کتنی؟ اور کتاب الفضائل میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ لایا گیا، حضرت علی بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، حضرت عثمان بھی آئے، حضرت ابو بکر بھی آئے۔ فقال ابو بکر لعلی تقدم، ابو بکر نے حضرت علی سے فرمایا آگے ہو اور اپنی بیوی کا جنازہ پڑھاؤ، تم زیادہ مستحق ہو، تم اس کے خامند ہو۔ فقال ما کنت، علی نے فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاؤں گا، انت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدم ابو بکر علی صلیھا۔ علی نے فرمایا ابو بکر آپ نبی کے خلیفہ ہیں، آپ کی موجودگی میں کبھی بھی فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، آپ نے خود فاطمہ کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اور میرے کان میں نبی پاک کی وہ آواز گونج رہی ہے، لا ينبغي لقوم ان يؤمهم غيره فيهم ابا بکر، جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مصلی امامت پہ آئے۔ جب علی فرض نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو جنازہ کیسے ابو بکر کے پیچھے نہیں پڑے گا؟ یہ محبت ہے میرے دوستو۔ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ آخری بات، حضرت فاطمہ کو دفنانے کے بعد، ان کی قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد، حضرت علی نے فرمایا آج مجھ پہ یہ بات ثابت ہو گئی
کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اتنا خوبصورت جوڑا، اتنا پیارا جوڑا، اتنا اعلیٰ جوڑا جو آج بھی ٹوٹ چکا ہے۔ آج اتنے خوبصورت جوڑے میں جدائی ہو چکی ہے، آج فاطمہ داغ مفارقت دے گئی ہے، مجھ پر یہ بات ظاہر ہو گئی، کوئی کسی کا ساتھ ہمیشہ نہیں دے سکتا۔ 3 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو، مستورات کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ حضرت فاطمہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔